وقت تھا جب لا الہ الا اللہ کہنا ظلم کو دعوت دینا تھا، جب ایک غلام کو مکہ کے جلتے ہوئے ریت پر لٹایا جاتا، اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا اور کہا جاتا اگر اس ظلم سے بچنا ہے تو اپنے اللہ کو چھوڑ دو، اور جب ایک بوڑھی ماں اس دین کے خاطر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، مگر پھر وقت نے رخ بدل لیا۔ راتوں کی تاریکی میں چپ کر اٹھنے والی آواز آہستہ آہستہ طوفان بننے لگی۔ اوہ لوگ جو کل تک کمزور تھے آج حق کے لیے سینہ تان کر کھڑے ہونے لگے، زنجیریں ٹوٹنے لگے اور ظلم کی دیواریں ہلنے لگے، ہر طرف ایک ہی صدا گونجنے لگی، لا الہ الا اللہ۔ واقعہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنی جانیں قربان کر دی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لایا تو وہ اکیلا اسلام نہیں لایا، بلکہ اپنے ساتھ حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو بعد میں عشرہ مبشرہ کہلایا، یعنی جنت کی بشارت پانے والا 10 صحابہ۔ لیکن مکہ میں کچھ اور بھی ہو رہا تھا۔ قریش جو کعبہ کی متوالی تھے اور پورے عرب میں عزت رکھتے تھے، دیکھ رہے تھے کہ ایک کے بعد ایک لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر رہے، یہ بات انہیں ہرگز قبول نہ تھی۔ ابو جہل نے فیصلہ کیا کہ جو بھی اس دین میں داخل ہوگا اسے ایسے سزا دی جائے گی کہ دوسرے لوگ اسلام قبول کرنے کا سوچے بھی نہیں۔ پھر اسلام کی تاریخ کا سب سے سخت دور شروع ہوا۔ سب سے زیادہ ظلم غلاموں، کمزوروں اور یتیموں پر ہوتا تھا۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان کو نقصان پہنچاتے تو ان کے قبیلے بغاوت کر دیتے، اس لیے بے سہارا لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی اندھیرے میں ایک ایسا غلام ابھرا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا مگر اس کا دل آزاد ہو چکا تھا، وہ ہوتے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیہ بن خلف مکہ کے امیر لوگوں میں سے تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا غلام تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا الہ الا اللہ کہا تو امیہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتے ہوئے ریت پر لٹایا جاتا، ان پر بڑی بڑی پتھر رکھا جاتے اور سخت ترین ظلم کیا جاتا، مگر ان کے زبان پر صرف یہی کلمات ہوتے، لا الہ الا اللہ۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو امیہ سے فرمایا بلال کو آزاد کرنے کے لیے کتنی قیمت لوگے؟ امیہ نے کہا 7 اقیہ سونا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً 7 اقیہ سونا ادا کیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر لیا۔ پھر ظلم کا عروج حضرت عمار بن یاسر کے خاندان کی طرف ہوا۔ ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے، پورے خاندان ایمان لے آئے تھے۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر اس عذاب سے بچنا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ لو، لیکن حضرت سمیہ انکار کر دیا۔ ابو جہل نے نیزہ مار کر انہیں شہید کر دیا، وہ اسلام کی پہلی شہیدہ بنی اور بعد میں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا، جبکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے والدین کی شہادت دیکھ رہے تھے۔ مسلسل ظلم کی باعث مسلمانوں کو ایک محفوظ جگہ کی ضرورت پیش آئی، چنانچہ دار ارقم کو اسلام کا پہلا خفیہ مرکز بنایا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور مکہ میں اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ لوگ کہنے لگے شاید یہی اصل فیام ہے جہاں نہ کالے اور نہ گورے کا فرق ہے، نہ امیر کا نہ غریب کا۔ اب وہ وقت قریب آ رہا تھا جب مسلمان اپنے پہلی ہجرت کی سفر روانہ ہونے والے تھے۔ مکہ میں بڑے بڑے فیصلوں کے کڑے پہنچے۔ جلد ہی اسلام میں ایسے عظیم شخصیت داخل ہونے لگے جس کے ایمان سے قریش کا غرور لرز اٹھے۔